السلام علیکم۔ کبھی نہ ہار ماننے والی عورت۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب دور دور تک پکی سڑکیں نہیں تھیں، جب لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے، کنویں کا پانی پیتے اور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہی سکون پا لیتے تھے۔ اسی دور میں ایک چھوٹا سا خاموش سا گاؤں تھا، نہ زیادہ آباد اور نہ زیادہ ویران۔ گاؤں کے بیچ میں ایک تنگ سی گلی تھی جس کے آخری سرے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جو دیکھنے میں سادہ تھا، مگر اس میں رہنے والے لوگوں کی دلوں کی دنیا بہت بڑی تھی۔ اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی اور اس کا نام زویا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی پہچان ایسی عورت کی تھی جو چپ چاپ اپنا دکھ سہ لیتی اور جواب میں مسکرا دیتی اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ زویا چھوٹی سی تھی جب اس کے والدین کا سایہ اس کے سر سے گزر گیا تھا۔ رشتہ داروں نے پالا، لوگوں نے مشورے دیے، لیکن زندگی نے اسے بہت کم موقع دیے کہ وہ اپنا غم لوگوں کے ساتھ بانٹ سکے۔ جب وہ بڑی ہوئی تو گاؤں میں ایک شریف، محنتی مگر غریب آدمی ذیشان سے اس کی شادی کرا دی گئی۔ ذیشان لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا اور اپنی محنت کی کمائی سے گزارا کرتا تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی مگر عزت بہت تھی۔ دونوں میاں بیوی کی محبت میں صداقت اور سچائی کا رنگ بھرا ہوا تھا۔ زویا اپنی شادی کے شروع میں بہت خوش تھی۔ وہ ہر صبح فجر کے وقت اٹھتی، چولہا جلاتی اور ذیشان کے لیے ناشتہ بناتی اور اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتی۔ وہ کہتی تھی کہ رزق کم ہو یا زیادہ، لیکن اگر شکر کے ساتھ کھایا جائے تو برکت بڑھ جاتی ہے۔ ذیشان مسکرا کر کہتا، تم ہو تو مجھے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ گاؤں والے ان دونوں کی محبت کی مثالیں دیتے تھے، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کچھ آزمائشیں ایسی آتی ہیں جن سے انسان کے صبر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑا، بارشیں نہ ہوئیں، کھیت سوکھ گئے، لکڑیوں کی قیمت گر گئی اور ذیشان کا کام تقریباً رک سا گیا۔ گھر میں پریشانی بڑھنے لگی۔ کئی دن ایسے بھی گزرے جب دونوں میاں بیوی دال کے ایک پیالے سے گزارا کرتے تھے، مگر زویا کے ہونٹوں پر تب بھی شکوہ نہ ہوتا۔ وہ ذیشان سے کہتی کہ مشکلیں ہمیشہ نہیں رہتی، جس نے دی ہیں وہی جلد ختم کرے گا۔ ایک دن ذیشان بہت پریشان گھر آیا۔ اس نے بتایا کہ جنگل کے بڑے درختوں کو کاٹنے پر پابندی لگ گئی ہے اور اب لکڑی کاٹنے کی اجازت صرف اسی شخص کو ملے گی جو بڑا ٹیکس دے سکے گا، ایسا ٹیکس جو ذیشان کے بس میں نہیں تھا۔ نمرا نے خاموشی سے اس کی پریشانی سنی اور کہا، اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو اللہ دوسرا کھولے گا۔ ہم نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا اور یہی ہماری اصل دولت ہے۔ ذیشان نے ایک گہری سانس لی، مگر اس کے دل میں مایوسی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ ایک مرد کی ذمہ داری کتنی بھاری ہوتی ہے، اور جب وہ گھر والوں کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر جسم سے تھکا ہوا ذیشان روحانی طور پر زویا کے صبر کے سائے میں جیتا تھا۔ ایک دن ذیشان نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے قریب کے قصبے میں مزدوری تلاش کرے گا۔ گاؤں سے قصبہ 6 میل دور تھا اور راستہ سخت اور کٹھن تھا، مگر جائے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس دن ذیشان صبح سویرے روانہ ہوا اور شام تک واپس نہ آیا۔ زویا رات کے اندھیرے میں اس کا انتظار کرتی رہی، گھر کے باہر بیٹھ کر ہر آہٹ پر چونک کر دیکھتی کہ شاید ذیشان آ گیا ہو۔ گاؤں کی عورتیں اسے سمجھاتی، رات ہو گئی، وہ کل تک آ جائے گا، فکر نہ کرو اور تم بھی آرام کرو۔
لیکن ایک بیوی کا دل کہاں مانتا ہے۔ رات گہری ہوتی چلی گئی، چاند بادلوں میں چھپ گیا اور گاؤں کی گلیاں سناٹے میں ڈوب گئیں۔ اسی سناٹے میں زویا نے دروازے پر ہلکی سی آہٹ کی آواز سنی اور دیکھا کہ ذیشان واپس آ گیا، مگر وہ تنہا نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک زخمی شخص تھا جسے وہ سہارا دے کر لایا تھا۔ نمرا نے فوراً پانی اور مرہم لا کر اس کی مدد کی۔ جب وہ کچھ سنبھلنے لگا تو ذیشان نے بتایا کہ راستے میں اس نے ایک زخمی اور لٹا پٹا مسافر ملا تھا جسے ڈاکو لوٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ذیشان نے کہا، میں انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، تم نے بہت اچھا کیا۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو گے تو اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ اس رات وہ بوڑھا شخص ان کے گھر میں رہا اور انہوں نے اس رات اپنا کھانا بھی اس کے ساتھ بانٹ کر کھایا۔ صبح جب مسافر جانے لگا تو اس نے کہا، میں ایک تاجر ہوں اور میری حالت تم نے دیکھی، لیکن تم دونوں کا اخلاق میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر تمہیں کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو شہر میں میرا بڑا گھر ہے اور میرا نام زریاب ہے، کسی سے بھی پوچھ لینا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ذیشان نے شکریہ ادا کیا، مگر وہ اپنے حال پر مطمئن رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اس بات کو صرف ایک نیک قصہ سمجھ کر بھلا دیا، مگر زندگی کے امتحان ابھی باقی تھے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ذیشان بیمار پڑ گیا۔ پہلی بار اس کی بیماری نے زویا کو اندر سے ہلا دیا۔ وہ دن رات جاگ کر اس کی دیکھ بھال کرتی، مگر ذیشان کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ دوائیں مہنگی تھیں اور گھر کا خرچ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب سارا گھر خاموش ہو گیا۔ زویا کی دنیا جیسے رک گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر اس نے صبر کیا۔ اس نے فریاد کی مگر شکوہ نہ کیا۔ وہ روئی ضرور مگر اللہ سے ناراض نہ ہوئی۔ زویا نے ذیشان کے بعد اپنی زندگی خود سنبھال لی۔ اس نے گھروں میں سلائی کا کام شروع کیا۔ وہ صبح سے رات تک سوئی میں دھاگا ڈالے بچوں کے کپڑے سیتی اور ہر مشکل کے باوجود کہتی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ اسی صبر نے اس کے لیے وہ دروازے کھولنے کا آغاز کیا جن کی کبھی اس نے خواہش بھی نہ کی تھی۔ زویا کے گھر کی چار دیواری میں اب پہلے جیسی زندگی نہ تھی۔ ذیشان کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے قدموں کی آہٹ سب یاد بن کر دل کے ایک کونے میں بس گئی تھی، مگر زندگی رکی نہیں تھی اور نہ ہی زویا نے رکنے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ غم کی دبیس چادر جتنی بھی بھاری ہو، وقت کے ہاتھ اسے ہلکا کر ہی دیتے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں زویا کی ہمت دیکھ کر حیران ہوتی۔ وہ کہتی، ہم تو کسی بھی بات پر شکوہ کرنے لگتے ہیں، مگر یہ عورت، اس کے صبر کی مثال نہیں ملتی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زویا جب رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی تو اس کی آواز خاموش بھی ہوتی اور وہ روتی بھی، لیکن وہ آنسو صبر کے ہوتے، نا امیدی کے نہیں۔ گھر کا خرچ پورا کرنا مشکل ہو رہا تھا، کبھی سلائی کا کام مل جاتا اور کبھی بالکل نہ ملتا۔ تو پھر ان دنوں میں وہ اپنی چادریں، دوپٹے، حتیٰ کہ شادی کے زیورات تک بیچنے کے بارے میں سوچتی، لیکن پھر رک جاتی اور سوچتی کہ یہ چیزیں میری ضرورت کی نہیں بلکہ میرے صبر کی گواہی ہیں۔ وہ خود کو سمجھاتی۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ شہر میں سالانہ میلہ لگنے والا ہے جہاں عورتیں اپنے ہاتھ کی بنی چیزیں بیچ سکتی ہیں۔ زویا کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ اس نے سوچا، اگر وہ کچھ کپڑے بڑے اور کچھ بچوں کے کپڑے سیے تو شاید میلے میں اچھے داموں فروخت ہو جائیں، اور یوں اس نے کام شروع کر دیا۔
رات بھر چراغ کی روشنی میں کپڑے سیتی رہی، کبھی سوئی چبھ جاتی اور کبھی دھاگا بار بار ٹوٹ جاتا، مگر وہ رکتی نہیں۔ اس کی انگلیوں میں چھالے پڑ گئے، مگر اس کی اندر کی امید نے اسے مضبوط بنائے رکھا۔ وہ ہر سلائی کے ساتھ اللہ کا نام لیتی اور دعا کرتی، یا اللہ میرے ہاتھوں کو برکت بخش دے۔ میلے کے دن وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئی، ایک پرانا سا کپڑا بچھا کر اس پر اپنے سیے ہوئے کپڑے رکھے اور گاؤں کے قافلے کے ساتھ شہر کی طرف نکل گئی۔ راستہ طویل تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ سوچتی، میں محنت کر رہی ہوں، باقی اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ میلہ بہت بڑا تھا۔ شہر کی ہلچل دیکھ کر زویا دنگ رہ گئی۔ رنگ برنگے کپڑے، اونچی آوازوں میں آوازیں لگاتے دکاندار، جگہ جگہ کھانے کی خوشبوئیں اور بچوں کی کلکاریاں۔ زویا نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک درخت کے پاس جگہ بنائی اور اپنا تھیلا کھول کر کپڑے ترتیب سے رکھ دیے۔ پہلے 1 گھنٹہ گزرا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، مگر کوئی خریدار نہ آیا۔ کچھ لوگ آتے، سامان دیکھتے اور کہتے، ہائے بی بی، یہ کپڑا کچھ پرانا لگ رہا ہے، اس کا رنگ آج کل فیشن میں نہیں، یہ تو بہت مہنگا بتا رہی ہو۔ یہ سب کہتے اور چلے جاتے۔ زویا کے دل پر بوجھ سا بڑھنے لگا، مگر وہ مسکراتی رہی۔ وہ سوچتی، شاید میرا رزق ابھی نہیں آیا۔ دوپہر کے قریب ایک عورت آئی جو دیکھنے میں بہت امیر لگ رہی تھی۔ اس نے بچوں کے کپڑے دیکھے اور پسند بھی کیے، لیکن آخر میں کہہ کر چلی گئی کہ میں کچھ دیر میں آتی ہوں، اور پھر وہ واپس نہ آئی۔ زویا تھک چکی تھی۔ گرمی، بھوک، پیاس اور یہ احساس کہ شاید اس کی محنت ضائع چلی گئی ہے، لیکن وہ وہاں سے اٹھی نہیں، اور وہ سوچتی کہ جس کے نام میں میرا رزق لکھا گیا ہے وہ خود میرے پاس آئے گا۔ یہ جملہ اس کے دل میں گونج رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ ایک دم سے ایک پہچانی سی آواز سنائی دی، بی بی، یہ آپ ہیں؟ زویا نے چونک کر دیکھا۔ یہ تو وہی شخص تھا جس کو ذیشان نے زخمی حالت میں بچایا تھا۔ وہ تاجر زریاب تھا۔ زریاب نے حیرت سے کہا، میں تو آپ کے شوہر کو تلاش کرتا رہا، مگر مجھے گاؤں کا راستہ معلوم نہ تھا۔ آج آپ کو یہاں دیکھ کر میں اللہ کی قدرت پر حیران ہوں۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے ہمت سے کہا، ذیشان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر زریاب کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اللہ ان پر رحم کرے، میں ان کی بھلائی کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی نظر کپڑوں پر پڑی اور وہ بولا، یہ سب آپ نے بنایا ہے؟ اس نے کہا، جی، میں نے اپنے گھر کے خرچ کے لیے یہ سب بنایا ہے۔ زریاب نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بی بی، میں شہر کے بیچ میں ایک بڑی دکان چلاتا ہوں۔ میرے پاس کئی دستکاریاں آتی ہیں، مگر ایسی صفائی اور حسن کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر وہ زویا کی طرف مڑا اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کپڑے اپنی دکان پر رکھ کر فروخت کر سکتا ہوں، اور جو کمائی ہوگی وہ پوری کی پوری آپ کی ہوگی، بلکہ میں آپ سے پہلے ہی سارا مال خرید لیتا ہوں۔ زویا کو یقین نہ آیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے بھی نہیں۔ زریاب نے کہا، میں آپ کو نہیں بلکہ آپ کی شوہر کی نیکی کو جانتا ہوں، اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بی بی، اللہ نے مجھے آپ لوگوں کا قرض لوٹانے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ پھر اس نے بغیر بھاؤ کیے زویا کے سارے کپڑے خرید لیے، جتنا زویا نے سوچا بھی نہ تھا، اس سے کئی گنا زیادہ قیمت دے دی۔ زویا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے کہ یہ اللہ کی مدد ہے، اور اس کے ہونٹوں پر شکر کا کلمہ آ گیا۔ اس دن زویا کے ہاتھوں میں صرف پیسے نہیں آئے، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے پہلا مضبوط سہارا آیا تھا۔ واپس گاؤں لوٹتے وقت وہ مسلسل اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہی
گاؤں پہنچتے ہی عورتیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور اس سے پوچھنے لگی، کتنا بکا؟ کچھ بچا؟ کیا یہ نقصان تو نہیں ہوا؟ زویا نے آہستہ سے کہا، اللہ کا شکر ہے، سب بک گیا۔ اور اس رات کافی عرصے بعد وہ سکون سے سوئی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے فیصلوں کا ایک اور بڑا راز سامنے آنا باقی تھا، ایک ایسا راز جو زویا کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ زریاب کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے ساتھ زویا کے کام میں برکت آ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ کپڑے سیتی تھی اور ہر دوسرے ہفتے اس کا سامان شہر بھیجا جاتا۔ زریاب اسے ہمیشہ بغیر بھاؤ کے اچھی قیمت دیتا اور کبھی کبھی اضافی رقم بھی یہ کہہ کر دے دیتا کہ آپ کے ہاتھوں میں برکت ہے۔ گاؤں والے اس کی محنت دیکھ کر اور زیادہ عزت کرنے لگے۔ مگر اسی دوران ایک اور عجیب بات ہوئی۔ سارا گاؤں ہر روز زویا کے گھر جمع ہونے لگا۔ لوگ کہتے، بی بی ہمیں بھی سلائی کا کام سکھا دو، ہم بھی گھر بیٹھے روزی کمانا چاہتے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں جو برکت ہے وہ ہمیں بھی سکھاؤ۔ گاؤں کی چھوٹی گلیوں سے خواتین آتی اور زویا کے گھر جمع ہو جاتی۔ وہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ کر زویا سے کپڑوں کی سلائی، کٹائی اور کڑھائی سیکھتی۔ زویا صبر اور شفقت کے ساتھ سب کو سکھاتی اور ہر عورت کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکنے لگی تھی۔ یہ سب زویا کے صبر کا پھل تھا، کیونکہ یہ وہ عورت تھی جس نے کبھی ہار نہ مانی اور اپنی ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتی رہی۔ اور پھر اللہ نے اس کے کام میں برکت دی، اس کے ہاتھوں میں برکت دی اور اس کی محنت سے اس کے دن بدلنے لگے۔ اب زویا پورے گاؤں کے لیے ایک باعزت عورت بن چکی تھی۔ ہر کوئی اس سے عزت سے بات کرتا اور عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا، اور زویا ہر کسی کی مدد کرتی تھی۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔